بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوشش کر رہی ہوں جلدی سے سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے، اسی لیے سم ٹائم 2 یا 3 آیات ایک ساتھ کر دیتی ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ یہی کوشش ہے۔ بہت انٹرسٹنگ اس کی تفسیر ہے، برائے مہربانی غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اب اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، بے شک میں ایمان لایا، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا، تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غالب اور دانا ہے۔ بے شک اس چیز کا تصور اپنے دل میں کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ پر کوئی شک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اس سوال کا پیدا ہونا ان کے دل میں محض اس غرض سے تھا، جیسے کہ بادشاہ نمرود نے دکھایا تھا کہ میں 2 بندوں کو بلاتا ہوں جو واجب القتل انسان تھے، ان کو اس نے بلایا نمرود نے، اور ان میں سے ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا، یہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، یا مرنے کے بعد ہر چیز کو تو دوبارہ کیسے گوشت پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو لوگ یہ سوچیں کہ انہوں نے شک کیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم بلند تر ہے، جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیسے؟ وہ ایسے کہ درود صرف جو ہم پڑھتے ہیں، درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی ہے۔ یہ چیز ہے، درود جب بھی پڑھنا ہو درود ابراہیمی پڑھا کریں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ درود اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ یہی ہے۔ اچھا، ہوا یوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، 4 پرندے لو، مختلف 4 پرندے لو، ان کو کاٹو، ان کے اعضاء کاٹو، اور ان کو جہاں چاہے 4 الگ الگ جگہوں پر رکھ دو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، 4 پرندوں کو لیا، ان کو پہلے ان کے اعضاء کاٹے، ان کے پر وغیرہ کاٹے، پر ان کے تراشے۔ جب وہ پروں کے بغیر پرندہ کیسا ہوگا، جب وہ ویسے کہ بوٹی نما بن گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مزید بوٹیاں کی، اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے 4 کے، اور ان چاروں کے گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ ملا کر، ان ٹکڑوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مکس کر دیا۔ پاؤں ان کے علیحدہ، ان کی ٹانگیں علیحدہ، اور ان کے گوشت وغیرہ جو تھا وہ علیحدہ۔ ہاں، جو ان کی گردنیں تھیں پرندوں کی، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لی۔ یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی گردنیں۔ اس کے بعد گوشت جب انہوں نے ملا دیا تو الگ الگ 4 پہاڑوں پر انہوں نے گوشت رکھ دیا، الگ الگ کر کے۔ اب سارا انہوں نے وہ ان کی بوٹیاں وغیرہ ملا کر خلط ملط کر دی ہیں، یوں کچھ بوٹیاں ایک پرندے کی، کچھ دوسرے کی، کچھ تیسرے کی، یہ ساری آپس میں مکس ہو چکی ہیں۔ جب رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ان کو ان کے ناموں سے پکارو۔
تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک دور دراز جگہ پر سائڈ پر کھڑے ہو گئے، کسی اور پہاڑی پر کھڑے ہو گئے یا ویسے ہی میدان میں کھڑے ہو گئے کسی جگہ زمین پر۔ پھر انہوں نے پرندوں کو آواز دی۔ پرندے ان کے پاس اڑتے ہوئے آ گئے۔ گردنیں ان کی نہیں تھیں، گردنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھیں۔ انہوں نے ایک گردن سامنے رکھی کہ ایک پرندہ ہے تو وہ یہ والی مطلب یہ والا ہیڈ جو ہے، یہ والا سر جو ہے وہ پرندہ یہ لگا لے، لیکن نہیں، پرندہ اس گردن کو دیکھ کر چھوڑ دیتا، اس کو اگنور کر دیتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام دوسری گردن جو اس پرندے کی واقعتاً تھی وہ انہوں نے سامنے کی تو وہ اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ جڑ گئی۔ پروں کو اڑا دینا، اس کے بعد ان کے چھوٹے موٹے ٹکڑے کر کے ان کا کمپلیٹ اللہ کے حکم سے ہو جانا، ان کا مکمل ایک پرندہ بن جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے 2 دفعہ ایسا کیا۔ ایک پرندے کا سر انہوں نے لیا کہ یہ دوسرے پرندے کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ گوشت وہ ایک پرندے کا جڑ گیا، گوشت وہ تیار ہوتا ہوا اڑتا ہوا ان کے پاس آ رہا تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ مرمت بھی ہو رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ خود بخود بن بھی رہے ہیں اور اڑ کر میرے پاس بھی آ رہے ہیں۔ منڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ منڈی چین کی انہوں نے کہ دوسری منڈی میں سامنے رکھتا ہوں، اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ چھپا لینا، اس طرح انہوں نے کیا۔ لیکن پرندہ اس منڈی کو چھوڑ دیتا اور جو اس کی حقیقت تھی اس منڈی کی طرف لپکتا۔ یوں انہوں نے دیکھ لیا، یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اشیاء ہیں، چاہے جاندار ہوں یا بے جان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان پرندوں میں سارس، مرغ، کبوتر اور مور تھے، یہ 4 پرندے تھے یہ والے۔ ایک اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ دونوں یہاں بردرج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان پرندوں کے نام لے کر ان میں کچھ ثابت کرنا ہوتا تو ان کے نام ہی ہوتے، جیسے اور قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر ان چیزوں کے نام آئیں گے، جیسے کل مچھروں کا آیا تھا، اس طرح کر کے آئیں گے، نام آئیں گے۔ خیر، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو سرچ کریں یا اس میں زیادہ تہ تک جائیں، لیکن جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آ رہی ہیں احادیث، ان کے حساب سے یہی پرندے تھے۔ دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرغابی، شتر مرغ کا بچہ، مرغ اور مور تھے۔ 1-2 پرندوں کا ہی محض فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے جو زمین کی تہ میں اپنی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایویں ہی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں بیکار نہیں بنائی، ان کو کوئی مقصد ہے، ممکن ہے وہ میڈیسن کے لیے ہی کام آ جائیں، جیسا کہ یونانی ڈاکٹرز، سائنٹسٹ وغیرہ سرچ کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ آتی ہوں اگلی آیت کی طرف، چھوٹی سی ہے، وہ بھی چھوٹی سی آیت ہے، یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ مِنْ كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ وسیع بخشش والا، جاننے والا ہے۔ بے شک یہ آیت کریمہ جس کا ذکر اور اس لیے میں کرتی رہتی تھی، یہ وہی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہے، اگر چاہے اللہ تعالیٰ اگر ہماری نیتیں صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹی موٹی نیکیوں کو، اگر ہمارے 7 نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 700 کر دے گا اپنی رحمت سے،
700 نہیں 7,000 7,00,000 تک اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اگر ہمارا کوئی ایک عمل اچھا ہو، نیک نیتی سے ہو، جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہو، جو اسی نیت سے کیا جاتا ہو، جس سے ہمیں یہ ہمارے دل کو تسلی ہو کہ یہ میں اللہ کی راہ میں اچھا کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ چیز ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو مال جہاد کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، دوسرا وہ مال جو حج کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ مال ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو آج کل کے لحاظ سے عام لیں گے تو اس سے مراد ہر قسم کی مدد ہے، ہر قسم کی نیکی ہے آج کل کے لحاظ سے۔ لیکن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خرچ کرنے کا، ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد عام لوگوں کی مدد ہو یا ان لوگوں کی ہو جو حقدار ہوں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، تفسیر ابن کثیر شریف کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں تو انسان کو کوئی تکلیف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مزید، اللہ تعالیٰ ابن آدم کو ایک نیکی کے بدلے 100 یعنی کہ 1000 نیکیاں دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 10,000 تک، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان نیکیوں کو 10,00,000 تک بڑھا دے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کھلم کھلا اعلان فرما دیا ہے کہ ایک بال میں 100 دانے ہیں۔ بال ہم تسبیح کی نما کہہ سکتے ہیں، اس میں 100، اگر ہم ایک نیکی کریں گے وہ ایک نیکی تسبیح کا دھاگا ہوگی، باقی جو ہمیں اس کا اجر ملے گا وہ تسبیح کے دانے ہوں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو 1000 700 گنا، 1000 لاکھ اور کروڑوں تک لے جائے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر شریف کے الفاظ ہیں، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ فرض ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ ایسی عبادات جو اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ایک انسان میری خاطر، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان میری خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، صرف اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت مجھ پر فرض کی ہے، یہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جاتے ہیں ایک صحابی کے پاس ان کی عیادت کرنے کے لیے، وہ بیمار تھے۔ تو ان کو جو ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ کی 2-3 ان کے ساتھ صحابی اور بھی تھے، یہ گئے ان کے پاس، جس صحابی کے پاس گئے ہیں ان کی بیوی حضرت عبیدہ، ان کی بیوی جو ہے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کی زوجہ محترمہ سرہانے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے سنا کہ ان کے دوست صحابی آئے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے، تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر محتاجوں پر یا اسی طرح جو لوگ حقدار ہیں ان کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں 1,00,000 گنا تک بڑھا دے گا ان کی نیکیوں کو۔ کیونکہ ایک شخص نے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے یہ روایت ہے، ایک شخص نے اپنا ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، یعنی جہاد کے لیے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 700 اونٹ دے گا، 7 اونٹ، اللہ اس کو نہیں 700 اونٹ ہی ہیں، 700 اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ دے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح جس نے جتنا مال خرچ کیا اس کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے،
کیونکہ ایک آیت ایسی گزر چکی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تم نیکیاں کرتے رہو گے تو وہ تمہیں بخشتا رہے گا، لیکن اس کا غرض صرف اللہ کی رضا چاہنا ہو، اور اس غرض سے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوے کے لیے مال خرچ نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے کوئی عبادت، کوئی اس طرح کا عمل نہیں کرنا، یہ چیز ہے۔ اور یہ تھی میری آج کی پوسٹ۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی جسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اس آیت کریمہ کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے خرچ کرنے کا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دے گا۔ جو لوگ جنگ میں نہیں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ روایت حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ کے والد صاحب سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مال اکٹھا کرے، مال جمع کرے، اور پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ دے خواہ وہ خود جہاد نہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں اس مال کو 700 گنا تک بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے قوانین ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا الحمدللہ بہتر صلہ دیتے ہیں، بہتر اللہ تعالیٰ ہمیں پھل دیتے ہیں اس کا۔ برائے مہربانی اس امپورٹنٹ پوسٹ کو صدقہ جاریہ کے لیے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔